ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے، وہی مدبر کائنات ہے۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے اوصاف میں سے نرمی ایک بڑا وصف تھا۔ معزز حاضرین، آج دنیا والوں کی شکایت ہے کہ دنیا میں لوگوں سے شدتیں ملتی ہیں، سختیاں ملتی ہیں۔ آج اہل دنیا شدتوں سے اور سختیوں سے خائف ہے، تو دوسری طرف نرمی شفقت کو چاہتی ہے۔ ہر میدان میں، ہر جگہ پر سختیاں ہیں۔ کبھی میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں سختی ہے، تو کہیں پڑوسی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے سختی کا شکار ہوتے ہیں، تو کبھی باہمی تعلقات میں سختیاں دیکھنے کو، سننے کو ملتی ہیں۔ کبھی استاد کو شاگرد سے اور شاگرد کو استاد سے سختیاں کی شکایتیں آتی ہیں۔ الغرض، جس طرح سے لوہا سونے کو نرم کر کے زیور بنا دیتا ہے، اور لوہے کو نرم کر کے ہتھیار بنا دیتا ہے، اور مٹی کو نرم کر کے کھیتیاں جس طرح لہلہانے لگتی ہیں، اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق نرمی کو اپنائیں تو باہم شفقتیں، محبتیں اور اسی طرح سے مہربانیاں، نرمیاں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، جو معاشرے کے اندر بڑا چین و سکون کا باعث ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نرمی اپنانے سے متعلق اور شفقت اپنانے سے متعلق انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نرمی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک بہت اہم وصف تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے تم کو نرم بنایا، نرم مزاج بنایا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم سخت دل ہوتے، سخت رویے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو احباب آپ کے اطراف و اکناف ہیں، آپ سے ملاقات، آپ کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں، یہ کوئی آپ کے اطراف و اکناف نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ کے مزاج میں اگر سختی ہوتی، تو کوئی لوگ آپ کے اطراف و اکناف نہیں ہوتے۔ لہٰذا فاعف عنہم، تم ان کو معاف کیا کرو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہو، وشاورہم فی الامر، اور اہم معاملات میں تم ان کے ساتھ مشورہ کیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحابی رسول جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات کا نسخہ جب ان کو ملا، اس تورات کے نسخے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات تھی کہ آپ بڑے نرم مزاج کے تھے، اور صحابی خود بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی فاحش تھے، فطری طور پر نہ ہی فحش کرتے تھے، فاحش تھے،
اور نہ ہی تکلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو تھے، بد کردار والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا صخابا فی الاسواق، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلانے والے تھے۔ بازاروں میں چلانا یہ یاد رکھ لیں، ایک بڑی ہی ناگواں عادت ہے، بڑی بری عادت ہے، اور بڑے بد کردار و بد اخلاق کی علامت ہے بازاروں میں چلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں یہ آیا وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلانے والے نہیں تھے، اور نہ ہی آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیتے تھے، برائی کا بدلہ آپ برائی سے نہیں لیتے تھے۔ آپ سیرت میں، تاریخ کی روایت میں کتنی باتیں ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک آدمی آیا ہتھیار لے کر کے، آپ سو رہے تھے، ہتھیار نکال لیا، کہا کہ تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ، تھر تھرایا، چھوڑ دیا، تلوار گر گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا، اس کے ساتھ نرمی اپنائی۔ ایک عورت، تاریخی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک عورت آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی، بیمار تھی، آپ نے جب عیادت کے لیے گئے تو آپ جب عیادت کے لیے گئے، آپ کے اس نرم لہجے سے، آپ کے اس نرمی پہلو کو دیکھ کر کے اس عورت نے اسلام قبول فرما لیا۔ الغرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیے۔ آپ طائف کے سفر میں ہیں، آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرشتہ پہاڑ کا پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ صرف حکم دیجئے، آپ صرف اجازت دیجئے کہ اس بستی کو کچیل کے رکھ دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا پہلو اپنایا، نرم پہلو اپنایا کہ اگر یہ نہیں تو اس کے بعد والی آنے والی نسلیں جو ہے اسلام قبول کر لیں گی۔ الغرض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیے، وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صفتیں، کل مخموم القلب وصدوق اللسان، فرمایا ہر مخموم القلب اور زبان کی سچائی، زبان سے سچا کہنے والا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صدوق اللسان، سچی زبان والا تو سمجھ میں آیا، یہ مخموم القلب بولے تو کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ جو اللہ سے ڈرنے والا دل ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا دل ہو اور صاف دل ہو، کسی کے تعلق سے کینہ کپٹ، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے اپنے دل میں جلن لانا، اپنے دل میں کینہ لانا، ایسا نہیں، ہر ایک کے تعلق سے صاف دل، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح سے جس دل میں گناہ نہ ہو، جس دل میں گناہ نہ ہو، ولا اثم فی، جس دل میں گناہ نہ ہو، ولا بغیا، اور نہ ہی وہ دل جو لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہو، تجاوز کرنے والا ہو، حد سے تجاوز کرنے والا دل، ولا غلہ ولا حسدہ، اور وہ دل جس میں حسد و کینہ کپٹ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دل جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، دوسروں کے تعلق سے صاف ہو، دوسرے کے تعلق سے کینہ کپٹ نہ رکھتا ہو، حسد نہ کرتا ہو، ایسا دل، ایسے دل رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودیوں کی جماعت دخل رہط من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودیوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئی، فقالوا السلام علیکم، کہا السلام علیکم، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، لام کو اگر ہٹا دیا جائے عربی زبان میں، السلام علیکم تم پر بربادی ہو، کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعا دی السلام علیکم تم پر بربادی ہو۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا،
فقالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة. عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے کہا تم پر بھی بربادی ہو اور تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ مہلن مہلن، آرام سے، نرمی عائشہ، سختی نہیں، نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو. پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہیں سنا یہ لوگ تمہیں کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ کر بدعا دے رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے سنا اور میں نے کہا وعلیکم، میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی. کیا تم پر بھی؟ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، لہٰذا ہم بندے ہوتے ہوئے ایک پر سختی کرنا یہ قطعاً شریعت مطہرہ ہمیں اجازت نہیں دیتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اگر ہم معاشرے میں دیکھا جائے تو کئی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان صورتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز، نرمی کن کن چیزوں میں اپنانا ہے؟ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں گے تو کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک چیز معاشرے میں دیکھیں گے تو ہم فرائض کے معاملے میں، فرائض کو ادا کرنے کے معاملے میں سختی، عبادات کے معاملے میں ہم سختی اپنے اوپر نہیں ڈال لینا، سختی اپنے اوپر نہیں ڈالنا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں، دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے، دین میں قطعاً سختی نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، تم آسانی کرو، سختی مت کرو، اور تم خوشخبری دو، تم خوشخبری دو، بشروا ولا تنفروا، نفرتیں مت پھیلاؤ، تم نفرتیں مت پھیلاؤ، خوشخبریاں دیا کرو تم. پھر فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، وَلَن يُشَادَ الدِّينَ إِلَّا أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. فرض نرمی کو جب تک اپنے اوپر غالب نہ کر لو تو دین سے تم ہرگز بہرگز خوش نہیں ہو. جب تک تم دین کے معاملے میں نرمی کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لو گے تو تم دین سے خوش نہیں ہو سکتے. اگر تم دین کے معاملے میں سختی ڈال لیں گے تو دین سے ناخوش ہو سکتے ہیں، دین سے تم ناخوش ہو سکتے ہیں. اس لیے تم اپنے اوپر نرمی ڈال لو، دین سے تم خوش ہو جاؤ. کیسے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب حدیث کے مفہوم کو سمجھاتے ہوئے یہ بتایا کہ آدمی مثال کے طور پر فرض کے علاوہ، فرائض کے علاوہ، فرائض تو کمپلسری ہے، پڑھنا ہے، فرض پڑھنا سختی نہیں ہے دین میں. اللہ اکبر، اللہ سختی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں دیا ہے، اس کا جو فضل ہے، اس کا جو کرم ہے، ایک 0% بھی جو ہے 5 وقتہ جو نماز دن میں فرض کیا ہے، کوئی سختی نہیں ہے میرے بھائیو، کوئی سختی نہیں. اس کو سب سختیاں آسان. یہ دین میں کیا داڑھی چھوڑنا، یہ دین میں کیا ٹخنے کے اوپر لباس رکھنا، یہ دین میں کیا 5 وقتہ نماز پڑھنا، اللہ اکبر، یہ سختی نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ عبودیت کا تقاضا ہے، یہ عبودیت کا تقاضا ہے. ایک بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلامی طریقے سے، اسلامی کلچر کے مطابق اور اسلام کے عادات کے مطابق ہم زندگی گزاریں. یہ دینی طریقہ ہے. ان چیزوں کو جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض کیا ہے، نمازیں فرض کیا ہے. نماز پڑھنے نہیں ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہونے میں، بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی آپ لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو آپ. مگر تمہیں نماز تو پڑھنی ہے تم کو. نماز لمبا سورہ پڑھنے میں تکلیف ہو نہیں کہتا ہے اسلام. آپ چھوٹا مختصر سورہ پڑھ لیا کریں. دیکھیں ایک صحابی رسول، آپ ایک جگہ امامت کیے، گاؤں والے تھے، محنتی لوگ تھے، مزدور لوگ تھے، آپ نے نماز میں سورۃ البقرہ شروع کر دی، لمبی نماز کی، آپ نے نماز توڑ دیا. وہ صحابی پھر پیچھے جا کر الگ 2 رکعت نماز اپنی پڑھ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کر دی کہ اللہ کے رسول، ہم مزدور لوگ ہیں، یہ ہمارے امام صاحب لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارے لیے سخت گزر رہا ہے. آپ نے صحابی سے کہا کیا تم دین میں فتنہ مچانا چاہ رہے ہو؟ کیا تم فتنے برپا کرنا چاہ رہے ہو؟
لہٰذا اپنے پیچھے بوڑھوں کا، مزدوروں کا، بچوں کا، سب کا خیال کر کے تم نماز پڑھایا کرو۔ تو ایک امام کو اپنے مصلیان کا خیال کرتے ہوئے کہ مصلیان کیسے ہیں، ماحول کیسا ہے، اس ماحول کے تحت امام کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھانا چاہیے۔ نماز 5 وقتہ نماز، ماہ رمضان کے روزے، یہ زکوٰۃ، یہ سختی نہیں ہے، یہ عبودیت کا تقاضا ہے، یہ بشری تقاضا ہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ ہم اس کو بجا لائیں۔ مزید چلیں تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فرائض کے علاوہ اگر کوئی سنتوں کو، نوافل کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اپنے اوپر لازم کر کے سختیاں کر لیتا ہے اپنے اوپر، جیسے مثال کے طور پر کسی نے نظر مان لی، کسی نے نظر مان لی میرا اگر یہ معاملہ حل ہو جائے یا ہمارے جو بھی قریب رشتہ دار ہیں وہ بیماری سے شفایاب ہو جائیں تو میں اللہ کے راستے میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اپنے اوپر سختی ڈال لی، یہ نظر ماننا واجب ہو گیا اس کے اوپر، یہ اپنے اوپر سختی ڈال لی اور اس کو بڑے تکلف سے گزارتا ہے، تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرائض کے علاوہ نوافل کو اپنے اوپر سختی ڈال لینا گویا یہ اللہ تعالیٰ سختی کر رہا ہے کا سبب بن جاتا ہے، اللہ تم پر سختی کر رہا ہے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دیکھیں خواتین میں کہ آخری عشرے کے ایام میں کسی نے اپنے اعتکاف معتکف خانے میں جو ہے رسی باندھ لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کس لیے ہے؟ کہا کہ قیام کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو اس رسی کو اس رسی کے سہارے سے پکڑ کر کے تاکہ لمبا قیام کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکالو اسے۔ اس سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عبادات میں خصوصاً نوافل کے معاملے میں اپنے اوپر سختی ڈال لینا گویا اللہ آپ کے اوپر سختی کر رہا ہے، اس کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی طاقت کے مطابق نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نوافل ایسا نہیں کہ نوافل کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، نوافل کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم بشری ایک انسان ہوتے ہوئے ہمارے اوپر اتنا فرض کر لیے کہ ہمارے اوپر سخت گراں گزر رہا ہے، سخت گزر رہا ہے، تو ایسا معاملہ ہرگز نہ ہو۔ مزید جو معاشرے کی صورتیں ہیں اس میں سے دعوتی میدان میں بھی ہمیں نرمی اپنانا چاہیے۔ ہاں، کسی کو بھی دیکھے کسی کی داڑھی نہیں ہے تو کافر ہے، کسی نے پیر کے نیچے جو ہے ٹخنے کے نیچے کپڑے لٹکایا ہوا تھا تو کافر ہے، تو فلاں ہے، تو کافر ہے، تو ایسا کرتا ہے، تو ویسا کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی سختی بتا کر کے اور اتنے سخت کلمات کہہ کر کے، لہجہ اپنا کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنا یہ قطعاً جو ہے شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ اسی لیے دعوت کے میدان میں جو حکم ہوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوئے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تم اللہ کے راستے میں، تم رب کے راستے میں لوگوں کو نرمی سے بلاؤ اور اچھی اچھی پیاری نصیحتیں کر کے لوگوں کو جو ہے دین کی طرف تم دعوت دو۔ تو دعوت کے میدان میں سختی کرنا یہ قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی۔ فرعون جیسا شخص، فرعون جیسا جبار آدمی، فرعون جیسا سخت انسان، لوگوں کو قتل کرنے والا، مارنے والا، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا جملہ فرمایا؟ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تم دونوں ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، نرمی سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے میدان میں تم بلاؤ۔ ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، ممکن ہے کہ وہ ڈر جائے، وہ اللہ کا معاملہ ہے ہدایت دینا نہیں دینا، مگر تمہیں کیا پہلو اپنانا ہے، کیا لہجہ اپنانا ہے؟ تمہیں نرمی کا لہجہ تمہیں اپنانا ہے۔ مزید جو لوگ ہمیں فطری طور پر ناپسند ہیں، ہاں کچھ لوگوں کو رشتہ داریوں میں ناپسند ہوتے ہیں، دوستوں میں ناپسند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمی کرنا۔ اگر تمہیں کوئی آدمی ناپسند ہے، سلام تو تمہیں کرتے رہنا ہی ہے، مگر جب تم ان کے ساتھ پیش آؤ گے تو نرموں کے ساتھ پیش آؤ گے۔ ایک آدمی تمہیں ناپسند ہے، تم اس کے ساتھ رویہ برتو گے تو نرمی کا رویہ برتو گے۔ دلیل ہے اس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک آدمی آیا اور اجازت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دینے سے پہلے کہا کہ یہ تو معاشرے کا بڑا ہی برا آدمی ہے، خیر بلا لو، اجازت دے دو اسے۔ کہا لوگوں کے پاس جو بیان کیا جو آپ کے پاس تھی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو معاشرے کا برا آدمی ہے، بہرحال اجازت دے دو۔
آنے کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں الانا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے ساتھ پیش آئے، اس کے ساتھ جب بات کی تو بڑی نرمی سے بات کیا. پھر وہ آدمی ملاقات کر کے چلا گیا. کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ معاشرے کا بد آدمی ہے، بد کردار آدمی ہے، ناپسندیدہ آدمی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے برا آدمی وہ ہے، قیامت کے دن سب سے برا وہ آدمی ہے جس کی زبان کی وجہ سے، جس سے سختی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں، وہ سب سے برا آدمی ہے. تو اس لیے اگر ہم کسی کو ناپسند کرتے ہیں، پسند نہیں ہے فطری طور پر، اس کی عادت پسند نہیں، اس کا طریقہ پسند نہیں، اس کے اطوار پسند نہیں، اس کے اخلاق پسند نہیں، اگر ہمارا معاملہ ہو جائے، سامنا ہو جائے، ایسی صورت میں بھی ہم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے؟ نرمی کا برتاؤ کریں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. مزید معاشرے کے اندر جن کے ساتھ نرمی برتنا ہے ان کی صورتوں میں سے ایک صورت ہمارے نوکر ہیں، ہمارے ماتحتین ہیں، جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں. ہمارے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، نوکر چوکر ہیلپر جیسے بھی ہو، ان کے ساتھ بھی شریعت نرمی برتنے کا حکم دیتی ہے. ان کے ساتھ بھی شریعت نرمی برتنے کا حکم دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے نوکروں کو، اپنے ماتحتین کو ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دو. جب تم کھا رہے ہو تو ان کو ساتھ لے لیا کرو، جب تم پہن رہے ہو تو انہیں بھی کچھ دلا دیا کرو، انہیں بھی کچھ نہ کچھ پہنا دیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک صحابی اپنے غلام پر سختی کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے. پیچھے سے آواز آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر تو غالب ہے اس سے زیادہ تیرے اوپر غالب ہے رب العالمین، اس سے ڈرو. اللہ اکبر. تیرے اوپر جو غالب ہے رب العالمین، تم اس سے ڈرو. آواز سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھر تھرا گئے، ڈر گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں آج ہی اللہ کے راستے میں آزاد کرتا ہوں، آج ہی میں اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کرتا ہوں. دیکھا جاتا ہے کہ 12 سال کے بچے، 13 سال کے بچے ہیلپر کے طور پر کئی دکانوں میں کام کرتے ہیں، ہوٹلوں پر کام کرتے ہیں، ٹائر کی دکانوں پر کام کرتے ہیں. ایسی جگہ پر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اپنے نوکروں کو بڑی بڑی گالیاں دینا، بچوں پر ظلم و ستم کرنا، ان کو مارنا، ڈانٹنا، سخت لہجے سے پیش آنا، اور وہی رویے میں پل کر کے وہ بچے معاشرے کے اندر تباہیاں مچاتے ہیں، معاشرے کے اندر تباہیاں مچاتے ہیں، سکون ختم کر دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے نوکروں، جو اپنے ماتحتین ہیں، ہم کس کے ماتحت ہیں؟ رب العالمین کے. ہمیں سامنے اس کے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. یہ ڈرتے ہوئے ہم کوئی بھی اپنے ماتحت میں آ گیا تو اس کے اوپر زیادتیاں کرنے لگ جائیں، اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے اس کو تکلیف دینے لگ جائیں، یہ شریعت مطہرہ ہرگز بہرگز برداشت نہیں کر سکتی. یہ شریعت کا بڑا احسان ہے کہ شریعت کی تعلیمات کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کی وجہ سے غلامی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. غلامی کا سسٹم ختم ہو گیا. غلامی کا سسٹم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بنو اسرائیل کو بھی دیکھیں آپ، بنو اسرائیل پوری قوم غلام تھی، ایک نچلا طبقہ فرعون کے ماتحت کام کرتی تھی. تب سے جو ہے غلامی کا سسٹم چلا آ رہا تھا. غلاموں پر کتنی زیادتیاں ہو رہی تھی، غلاموں پر کتنا ستم ڈھایا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسلام کے احسانات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے نے کچھ ہی سالوں بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد غلامی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. اگر کوئی یہ عمل کرے گا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اگر کوئی اپنے غلام کو آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا. یہ ترغیبات اسلام کی غلامی کے سسٹم کو ہی ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بحیثیت خادم آپ کے پاس 10 سال خدمت دی. خود گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک خدمت انجام دی، آپ کی خدمت کی میں نے. کبھی مجھے کسی کام پر کیا تو کیوں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، یہ سوالیہ نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے نہیں رکھا. اللہ، یہ سوالیہ نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نہیں رکھا. تو لہٰذا ہمیں ایک مالک ہونے کے ناطے یا پھر ایک اونر ہونے کے ناطے اپنے ماتحتین کے ساتھ ہمیں نرم رویہ اپنانا چاہیے. اسی طرح قرض کے معاملات آتے ہیں. کئی لوگ قرضدار ہوتے ہیں، امیر لوگ غریبوں کو قرض دیتے ہیں یا مجبوروں کو قرض دیتے ہیں، کرایہ دار ہوتے ہیں،
اور گھروں کے اونر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کا معاملہ آتا ہے، کرائے کے معاملے میں ہمیں نرمی اپنانا چاہیے۔ قرض کسی کو دیے ہیں، واقعی مجبور ہے، اسے مہلت دینی چاہیے، اسے موقع دینا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دے گا تو حدیث کے مطابق، تعلیم کے مطابق 50,000 روپیہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے راستے میں 50,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی کسی کو 2 مرتبہ قرض دے گا تو 1 مرتبہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اپنے قرض خواہوں کے ماتحت جو بھی قرض خواہ ہیں ان کے ساتھ ہم نرمی اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں سے ایک آدمی کی روح سے فرشتوں نے پوچھا، ایک آدمی کی روح سے فرشتوں نے پوچھا کہ تیرے ایسے کون سے اچھے اعمال ہیں؟ تو اس آدمی کی روح نے جواب دیا فرشتوں سے کہ میں قرض خواہوں سے، یعنی جو قرضدار ہیں، قرض دینے والوں سے، مقروضین سے میں کہتا تھا، امیر لوگوں سے کہتا تھا کہ اپنے ماتحتین جو غریب ہیں ان کے ساتھ تم نرمی اپنایا کرو، ان کو تم تھوڑا موقع دو، ان کو مہلت دیا کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ان کے اس آدمی کے ساتھ مہلت عطا کر دی، فتجاوزوا عنہ، اس کے ساتھ درگزر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے، اس بندے پر اللہ رحم فرمائے، جب خریدتا ہے تو نرمی سے خریدتا ہے، جب بیچتا ہے تو نرمی سے بیچتا ہے، جب کوئی تقاضا کرتا ہے، قضیہ کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ وہ تقاضا کرتا ہے۔ نرمی کے ساتھ بیچنا کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ خریدنا کیا ہے؟ اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ نرمی کے ساتھ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت کو بڑا چڑھا کر کے، کسی کو ٹوپی پہنا کر کے زیادہ قیمت میں بیچ دینا، یہ نرمی سے بیچنا نہیں ہوا، بلکہ اس کی جو اصل قیمت ہے، بازار کی جو قیمت ہے، اتنی قیمت میں ہی اس کو دیا کریں۔ اور نرمی سے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو ٹوپی پہنا کر کے اس چیز کے متعلق گھٹا کر کے اس کی ویلیو گرا کر کے جو بازار کی ویلیو ہے اس سے بھی کم دام میں خریدنا، اور اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھنا، بہت ہی اپنے آپ کو چالاک ٹیلنٹ سمجھنا، یہ دراصل اسلام کی نظر میں بے وقوفی ہے۔ بے وقوف ہے وہ آدمی۔ چالاک کون ہے شریعت کی نظر میں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ چالاک شریعت کی نظر میں وہ ہے جو اپنا محاسبہ کیا، اپنا جائزہ لیا اور اپنے موت کے بعد کی تیاری کی، وہ چالاک ہے شریعت کی نظر میں۔ وہ آدمی جو لوگوں کو ٹوپی پہناتا ہے، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو بہت چالاک اور ٹیلنٹ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی ترقی یافتہ انسان سمجھتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ بے وقوف ہے، کیونکہ اپنی موت کے بعد کے عمل کو وہ موت کے بعد کی تیاری نہیں بلکہ بربادی کر رہا ہے۔ لہٰذا ان معاملات میں بھی ہمیں نرمی سے اپنانا چاہیے۔ شریعت کی کئی تعلیمات ہے کہ ہر معاملے میں نرمی ہونا چاہیے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہماری نرمی ہو، جانوروں کے ساتھ بھی ہماری نرمی ہو، شریعت کی تعلیمات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کیا دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بکرے کو ذبح کر رہا ہے، چھری تیز کر رہا ہے، اس کا پاؤں بکرے کی گردن کے پاس ہے اور بکرے کی آنکھ جو ہے اس کو گھورے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتريد ان تموتها موتتان، کیا تو اس کو 2 مرتبہ مارنا چاہتا ہے؟ 2 مرتبہ مارنا چاہتا ہے؟ تم میں سے کوئی جب اپنے جانور کو ذبح کرے تو اس کو چاہیے کہ چھری پہلے ہی تیز کریں اور بڑی آسانی سے جانور کو ذبح کر دے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کو اذیت دینا، اس کو تکلیف دینا شریعت مطہرہ یہ برداشت نہیں کرتی۔ لہٰذا جانوروں کے ساتھ سلوک ہو تو اچھا سلوک ہو۔ اسی کے کارن ایک جانور کے کارن ایک عورت جہنم چلے جاتی ہے، ایک جانور کے ساتھ نرمی برتنے کی وجہ سے ایک آدمی جنت چلے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون ایک بلی کو پالی، اس کو باندھ رکھی، اس کو نہ کھلائی نہ پلائی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی جس کی وجہ سے وہ جہنم چلے گئی۔ اس کے بالمقابل ایک آدمی کنویں سے پانی پی کر ہو سیراب ہو کر باہر نکلا، ایک کتا جو ہے جیب لٹکائے باہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ آدمی نے محسوس کیا کہ وہ میری طرح پیاسا ہو گیا ہے، اپنے جوتے میں
پانی بھر کے اس کتے کو پانی پلاتا ہے، اس عمل کے کارن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ہمارے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ اسلام انسانوں کے ساتھ سختی کرنا درکنار، جانوروں کے ساتھ بھی سختی کرنے کو یہ شریعت مطہرہ قطعاً برداشت نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس گئے، ایک اونٹ کو دیکھا، وہ اونٹ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاحیت دیے اس وقت اونٹ کی زبان سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ شکایتیں کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس جانور کے ساتھ، اس جانور کے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتے ہو اور کھانا کم دیتے ہو، لہٰذا تم اپنے جانوروں کے ساتھ احسان کرو، اپنے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جانوروں کو کم کھلا کر کے ان کے اوپر سختیاں ڈالنا شریعت مطہرہ یہ قطعاً اجازت نہیں دیتی، اس پر گوارا نہیں ہے۔ الغرض حاضرین، آج کی اس خطبہ جمعہ میں یہی میرا پیغام ہے کہ ہمیں بحیثیت محمد یا امت محمدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمیں لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا چاہیے۔ ہر معاملے میں، ہر میدان میں، ہر ایک انسان کے ساتھ ہمیں نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ نرمی کہ ہمارا کسی کے ساتھ نرم لہجے سے پیش آنا، نرمی کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کو ہدایت کے راہ پر لانے کا سبب اور کارن بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہم تمام کو اپنے تمام پہلوؤں میں، اپنے تمام معاملات میں نرمی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سختی سے بچائے، اپنے اوپر سختی کرنے سے اللہ تعالیٰ بچائے، عبادات میں سختی کرنے سے اللہ تعالیٰ بچائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔